ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ڈکی بھائی رجب بٹ کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ایکچولی جو ڈکی بھائی نے اپنے اکاؤنٹس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ایڈیٹر اکاؤنٹ سے، اس کے اوپر کیا رزلٹ آ رہا ہے، اور جو رجب بٹ جو ہیں ان کے کیس کے اوپر آگے کیا پیش رفت ہوئی ہے، تو اگر کچھ جانتے ہیں یا کم جانتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آج کا ویلاگ شروع کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ میں ہوں نسیم قریشی، آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ڈکی بھائی کی بات کرتے ہیں۔ ڈکی بھائی کا کیس یہ ہے، پیچھے ان کی پیشی تھی، وہاں پہ انہوں نے ان سے جج صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ ویڈیو کیسے چلا رہے ہیں، آپ کیوں چلا رہے ہیں ویڈیو، ان سے کوشچن کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو سمجھا تھا، میں نے ایفیڈیوٹ دے دیا تھا، تو اس کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہے کیونکہ میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے میرے ویلاگز ہیں اور یہ ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ آپ ویلاگز ہیں کسی اور الٹرنیٹ کسی چینل پہ چلا لیں، کیونکہ یہ تو جو ہے نا مال مقدمہ ہے اور یہ NCCI کا ہے۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو بات بتاؤں، NCCI نے جو چیزیں اس کے ڈکی کے اکاؤنٹ میں سے جو لینی تھی، جو ویڈیوز لینی تھی، جو لنک لینے تھے، وہ لے لیے ہوئے ہیں، محفوظ کر لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک شخص کا کاروبار بزنس ہی یہ ویلاگنگ ہے، یوٹیوب ہے، تو ہم اس کا ایک بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو اس کے ہیومن رائٹس ہیں، اس کے ہم رائٹس کیوں کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ یہ NCCI کو چاہیے کہ وہ لکھ کے دے کہ اب انہیں ضرورت نہیں، کیوں اس کو باؤنڈ کر کے رہے؟ جو ویڈیو چاہیے تھی آپ کے پاس آ گئی ہیں، ریکارڈ میں آپ کے موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اور بھی اس نے ڈکی نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں ڈکی نے بھی یہ کہا کہ میرے پاس جو ایکسیس ہے وہ صرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ہے، اس کے اوپر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یوٹیوب میں نا اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کا ایک جو اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس کا ایک ہوتا ہے آنر، مالک، جو اس کا یوٹیوب اس کے پاس سارے رائٹس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے مینیجر جو ہوتا ہے، مینیجر کے پاس بھی رائٹس ہوتے ہیں، آنر نے خود دیے ہوتے ہیں کہ آپ اپلوڈ کر لو، ڈاؤن اتار دو، لگا دو۔ اس کے بعد ایک ایڈیٹر ہوتا ہے، وہ 1 سے 2 سے 3 لوگ ایڈیٹر رکھ سکتے ہیں جو کہ صرف ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک رائٹ جو ہے اوپن ہے اس کے پاس کوئی ایڈیٹر کا، جس کے اوپر وہ جس کی طرف سے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، جس کا ڈکی، سعد الرحمان اف ڈکی۔ اچھا، اب یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ظاہر ویڈیو پبلش ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر حیرت ہو رہی تھی سب کو، اور لوگ یہ بھی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ شاید اس کو ڈکی کو اس کے اوپر سزا ہو، یہ ہو۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، مجھ سے بات کی، تو میں نے ایک بات کی، ہماری کورٹس ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کسی کی فنڈامنٹل رائٹس یا پھر کسی کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں چھینتا۔ اب اس کا یہی بریڈ اینڈ بٹر ہے اور اس میں وہ کوئی ایسی چیز کر بھی نہیں سکتا، اور ویسے بھی جو پورا ریکارڈ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ساری آن لائن چیزیں موجود ہیں، کوئی چھپ نہیں سکتی، سامنے ہوتی ہیں۔ تو میرا جو اپنا اوپینین ہے، میرا جو خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور یہ کیس ضرور ایک کیس ہے، مال مقدمہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ چیز اس کو نہ دی جائے۔ میرا یہ مشورہ ہے، اس کی لیگل ٹیم بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ ڈکی نہ کہ صرف اپنا ایک یہ جو ہے اکاؤنٹ اس کی سپرداری لے یا اس کو بحال کرائے، جتنی چیزیں اس کی ہیں وہ ساری کی ساری ان کی سپرداری وہ لے سکتا ہے، میرا جہاں خیال ہے۔ میں نے 1-2 وکلا کو بھی سنا ہے، ان کو بھی بات سنی ہے، تو وہ یہ لے سکتا ہے۔ باقی دوسری ایک ندیم دانی والا نے ریحان طارق میں اس میں ایک الزام لگایا کہ ڈکی کے ایک دوست کے حوالے سے، کہ جب ڈکی اریسٹ تھا اور ڈکی کی مسز جو ہے عروب جتوئی، عروب جتوئی کو میں سلوٹ کرتا ہوں، کیا وہ بیوی ہے! اس نے ثابت کیا ہے ہماری مشرقی خاتون اس کے شوہر کے ساتھ اس نے کیسا وقت گزارا ہے اور کس طریقے سے اس نے اس کا ساتھ دیا ہے، کیسے رش میں، کیسے شور میں، کیسے وہ ہر جگہ پہ وہ جاتی تھی، اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے پیچھے ہوتی تھی، کے ساتھ کھڑی، کندھے سے کندھا ملا کے اس نے بالکل بھی عروب جتوئی جس کا نام ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو اسی طرح رکھے۔ میں نے جو چیزیں دیکھی اس کی بطور بیوی، جس طریقے سے اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، کیسے مشکل وقت میں اس کو ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، جیسے یہ ندیم دانی والا کی بات کو اگر آپ یقین کر لیں اور اس کو مان لیں، جس بندے کا وہ نام لے رہا تھا، میں نام نہیں لیتا، اور اگر ایسی اٹیمپٹ کو، پھر ایک اٹیمپٹ ہے، ایسی کئی اٹیمپٹ ہوئی ہوں گی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سسٹم میں، یہاں پہ
کسی ایک لڑکی کو، کسی بھی لڑکی کو جو مجبور ہو، جو عدالتوں میں ہو، جو پریشان ہو، جو اپنے والد یا اپنے شوہر ان کے لیے کوٹوں کے چکر کاٹ رہی ہو، جیلوں پہ جا رہی ہو، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی سٹوریاں ہیں ناظرین میرے پاس. آپ کو میں اگر بیان کر لوں، کس دن میں مجھے کہتے ہیں لوگ، اگر میں کہانیاں یہ والی سے جیلوں کے باہر کی، ملاقاتیوں کی، جیل میں ملاقات کرنے والے آنے والے لوگوں کی، اور عدالتوں میں چکر لگانے والی فیمیلز خواتین کی، اگر میں آپ کو کہانیاں سنانے شروع کر دوں تو آپ اپنے نہ وہ کہانی تو کہانی ہوگی، لیکن آپ حیران ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں. تو اگر ایسا ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوست تو دوست ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم عروب جتوئی کو سلوٹ کرتے ہیں. عروب جتوئی کو اس کے اپنے شوہر کے لیے جو اس نے خدمات دی ہیں، اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کو ایک زبردست ساتھ کھڑی ہونے والی بیوی کا ایوارڈ دلواؤں، بہت زبردست. سلام عروب جتوئی. اچھا اب بات کرتے ہیں رجب بٹ صاحب کی. رجب بٹ کے حوالے سے دیکھیں، وہ آ گئے ہیں، اپنے آب و تاب کے پروگرام بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، انہیں پوڈ کاسٹ بھی کیے ہیں، اور ایک نیا شوشہ چھوٹا ہوا ہے جناب اس کا اپنی وائف کے ساتھ جو ہے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی فنکشن میں نہیں ہے، اس کی برتھ ڈے میں نہیں ہے، کہ شادی فنکشن میں نہیں ہے، اس کی بہن ہے وہ ہے. تو میں آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں، یہ اس کے پرسنل معاملات ہیں. انسان کو وہ یہ کیا ہوا کہ وہ اگر پاپولر ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، تو وہ پبلک پراپرٹی بن گیا. نہیں، پبلک پراپرٹی اس کا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پرسنل ایشوز ہیں. وہ اس کا اپنی بیگم کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ اس کا پرسنل ریلیشن. ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو دے دینا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا تو سب کچھ سامنے ہوتا ہے، مطلب سارے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کون سی کوئی چیز چھپائی ہوئی، لیکن پھر بھی پرسنل چیزیں، بہت ساری پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، رجب بٹ کو جو بھاگ لگے اس کے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے بھی لگے ہوئے ہیں. وہ اپنی ماں کا موم ڈیڈ بیٹا ہے. جب باہر تھا اس نے اپنی والدہ کی فوٹو بنائی، اور جو اس وقت اس کو جتنی مشکلوں سے وہ نکلتا ہے، جتنی خرابیوں کی وجہ میں سے باہر نکلتا ہے، کچھ وہ نادانیاں بھی کرتا ہے، تو وہ اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں بہت زیادہ. تو وہ اپنی ماں کا وہ بڑا خیال ہے کہ بہن بھی اس کی اپنی بہن ہے، تو بہنوں کی محبت، اور وہ ایک فیملی بوائے ہے. جو فیملی بوائے ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک بچے کا باپ ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خرابی ہوگی، باقی اگر ہوگی تو اس کے اپنا پرسنل میٹر ہے. تو ناظرین، آج کے ہم اتنی بات کرتے ہیں، بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.